وزیر اعظم صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، میرے دو بھائی مولانا اسد اور خرم دستگیر صاحب، گورنر صاحب، دیگر صوبائی وزراء کرام، سیکرٹریز، میں آپ کی جس بڑے دل سے آپ نے ہمیں خوش آمدید کہا ہے، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کے سامنے بس چیدہ دو تین چیزیں رکھوں گا۔ جب مجھے یہ خدمت پہ مامور کیا گیا تو وزیر اعظم نے مجھے صرف 3 لائنوں کا مینڈیٹ دیا۔ انہوں نے کہا کہ توانائی ملک میں کم نہیں ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے مجھے کہا توانائی اس صورت میں آئے کہ پاکستان کے غریب عوام اس توانائی کا حصول کر سکیں۔ ایسی توانائی نہیں چاہیے جو دکھے بھی، آئے بھی، مگر کوئی افورڈ نہ کر سکے۔ اور تیسرا انہوں نے مجھے کہا کہ توانائی کا جو بھی منصوبہ سامنے آئے وہ ایسا ہو کہ آنے والے وقتوں میں آنے والی نسلیں سے مستفید ہو سکیں۔ صرف سیاسی فائدہ نہیں اٹھانا ہے، پہلے ملک بنانا ہے، پہلے ملک بنانا ہے، پہلے ملک بنانا ہے 3 مرتبہ، اس کے بعد دیکھیں گے سیاست کا کیا بنتا ہے۔ یہ مینڈیٹ مجھے وزیر اعظم نے دیا، اور جب میں چلنے لگا تو انہوں نے کہا دیکھو ایک بات یاد رکھنا کہ سیاست کے صرف 2-3 مقاصد ہیں۔ ایک، ہم نے غریب لوگوں کے لیے نوکریاں فراہم کرنی ہیں۔ 2، ہم نے غریب لوگوں کے لیے GDP کی گروتھ کرنی ہے، یعنی ہمارا جو ملک کی ترقی کی رفتار ہے اس ترقی کی رفتار کو بڑھانا ہے۔ تو میں نے وزیر اعظم سے پوچھا کہ یہ نوکریاں پیدا کرنی ہے، ترقی کی رفتار کو بڑھانا ہے، اور کچھ انہوں نے تذکرہ ایکسپورٹ کا بھی کیا، اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ تو کہنے لگے کہ بھائی 240 ملین لوگوں کا ملک ہے، 24 کروڑ لوگ ہو چکے ہیں، انہیں نوکریاں چاہیے۔ نوکریاں کرنے کے لیے کارخانے چلنے چاہیے، کاروبار چلنے چاہیے، کاروبار کرنے کے لیے توانائی چاہیے، اور سستی توانائی چاہیے۔ تو اگر سستی توانائی نہیں دو گے تو کاروبار کیسے چلیں گے؟ اور اگر کاروبار نہیں چلیں گے تو لوگوں کو نوکریاں کیسے ملیں گی؟ اور اگر نوکریاں نہیں ملیں گی تو سیاست کس چیز کی ہے؟ تو یہ مینڈیٹ لے کے ہم چلے تھے، اور میں بہت شکر گزار ہوں آج کی جو محفل ہے اس کے حوالے سے۔ میں OGDC کی لیڈرشپ کا بہت شکر گزار ہوں، ماڑی پیٹرولیم کی لیڈرشپ کا بہت شکر گزار ہوں، میں ہماری SNGPL کی قیادت کا بہت شکر گزار ہوں جن کی محنت کی وجہ سے آج یہ افتتاح ہوئے۔ لیکن سب سے زیادہ شکر گزار میں اپنے سیکرٹری صاحب کا ہوں۔ ہمارے کیپٹن محمود صاحب جس رفتار سے چلتے ہیں ہمیں بھاگ کے انہیں پکڑنا پڑتا ہے، اور میں بہت شکر گزار ہوں، اور میں یہ وزیر اعظم صاحب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ہمارے سیکرٹری صاحب کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو ہم۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنی تعریفیں ہو گئی لیکن ہوا کیا ہے؟ تو وزیر اعظم صاحب ہوا یہ ہے کہ پچھلے 6-8 مہینے یا آپ کی قیادت میں جو 1 سال ہے اس میں ہم نے 138 MMCFD گیس، نئی گیس ڈالی ہے سسٹم میں جو پہلے موجود نہیں تھی۔ 138 MMCFD۔ اگر آپ اس 138 MMCFD کو LNG کے جو ہمیں خریدنے پڑتے ہیں جہاز، اگر ان کی قیمت سے اس کا موازنہ کریں تو تقریباً 500 سے لے کے 570 ملین ڈالر کا فائدہ ہے۔ یہ 138 MMCFD گیس جو ہے یہ 550 ملین ڈالر کا فائدہ ہے ملک کو سالانہ۔ اس کے علاوہ میں سر آپ کے سامنے یہ پیشکش کرنا چاہوں گا کہ جو گیس اب پائپ لائن میں ہے، جو اگلے 6 مہینے کے اندر پائپ لائن میں آنے والی ہے، وہ 132 MMCFD اضافی گیس ہے۔ تو 138 ڈال چکے ہیں، 132 آنے والی ہے۔ ان کو اکٹھا کر لیں تو 1.1 بلین ڈالر کا فائدہ ہے قوم کو۔ یہ جو پچھلے 12 مہینے میں صرف گیس کی مد میں، اس میں بھی نہ روس کا تیل، نہ آذربائیجان کی گیس، نہ بیسیکلی جو ہم باہر جا کے اپنے آف شور کے نئے ذخائر دریافت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں پہ آپ کے ڈیرہ اسماعیل خان میں، بنو میں، ان تمام علاقوں سے تقریباً 270 MMCFD گیس دریافت ہو چکی ہے،
جس میں سے 138 آ گئی، 132 آنے والی، جس کی قیمت $1.1 بلین ہے۔ پورا IMF کے پروگرام کی پہلی قسط $1 بلین، اور صرف 12 مہینے 14 مہینے اور بالخصوص پچھلے 6-7 مہینے میں جو گیس انٹروڈیوس کی گئی ہے اس کا فائدہ ملک کو $1.1 بلین۔ تو یہ ہے سر، آپ جو کہہ رہے تھے کہ ہم کشکول توڑیں گے، یہ اس کشکول کو توڑنے کا منصوبہ ہے جس کے اوپر عمل درآمد ہو نہیں رہا سر، ہو چکا ہے، اور آپ کے سامنے $1.1 بلین کا پیکج جو ہے وہ اگلے 6 مہینے میں سامنے آ جائے گا، جس میں سے $550 ملین کا فائدہ آ چکا ہے۔ آج جو سر آپ نے یہ ابھی نقاب کشائی کی ہے اور دعا مانگی ہے، اس وقت تک سر صرف جو یہ ہمارا آئل ویل ہے، ایک ویل، یہ بطانی آئل ویل، اس میں سر 43 سے 45 ملین ڈالر کی گیس سسٹم میں آ چکی ہے، $45 ملین کی گیس آ چکی ہے، اور انشاءاللہ 2 نئے ویلز جو ہم ولی 1 اور ولی 2 ایکسپلور کر رہے ہیں، اس سے یہ 50 MMCFD ہو جائے گی، جس کی قیمت $175 ملین سے $210 ملین ہے۔ تو یہ میں سر کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، لیکن آپ کے حکم کے مطابق جہاں پہ ہم جاتے ہیں ہم کہتے ہیں گیس بعد میں نکلے گی، علاقے کے لوگوں کی ترقی پہلے ہوگی۔ تو ان ویلز کے اوپر ہم نے 3 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبوں کا نہ صرف اعلان کیا ہے بلکہ ان کی تعمیر شروع کروا دی ہے، اور ہماری ہر آئل کمپنی جہاں جہاں قدم رکھے گی وہاں پہ آپ کے حکم کے مطابق ٹرانسفارمیشن ہوگی، وہاں سکول کھلیں گے، وہاں پہ کلینک کھلیں گے۔ تو یہ معاملہ صرف گیس کا نہیں ہے، یہ معاملہ علاقائی ترقی کا ہے۔ تو میں سر ایک دفعہ پھر آپ کی لیڈرشپ، کیونکہ صرف آپ جانتے ہیں کہ اس راستے میں کتنی مشکلات تھیں، کتنے لوگ تھے جو اس کے راستے میں کھڑے تھے کیونکہ ان کے کو ذاتی مفاد تھے، آپ نے ان کو ڈسمینٹل کیا ہے۔ میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تھینک یو ویری مچ سر۔